الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. یعلمون ظاہراً، آنکھوں کے سامنے کی، من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، اور وہم عن الآخرۃ غافلون، عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے پورے بے خبر ہیں. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج غالب آ گیا وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا، جو آج مغلوب ہے وہ ہمیشہ مغلوب ہی رہے گا. ہم کبھی خود بیمار نہیں ہوں گے. یہ مالدار سوچتے ہیں ہم کبھی فقیر نہیں ہوں گے. یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. یہی قوموں کا حال ہے، کبھی کچھ
کبھی کچھ۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں جو باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ مدت ہے۔ کسی کو اس مدت کا بھی علم نہیں، وہ معلوم نہیں اس کو کب کہاں یہ زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ہم جانتے نہیں۔ علم جاننے کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ صرف دنیا کو جانتے ہیں، نقش و نگار، چمک دمک، ان کی خواہشات، شہوات۔ یہ دنیا میں اتنے گم ہیں اور ایسے اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی دن رات رہیں گے ہمارے، ہم اسی طرح رہیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے رغبت، دنیا کی محبت انسان کو کبھی بھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ حدیث شریف میں ہے، انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے، گولڈ، خالص سونا، اس کی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا 2 ہو جائے۔ مہربانی، 2 ملیں گی تو چاہے گا 4 ہو جائیں۔ اس کی طلب، اس کی ہوس وہ ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے منہ اور پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں۔ دنیا برتنے کی چیز ہے، دنیا دل لگانے کی چیز نہیں۔ اگر آپ غور کریں اور دھیان دیں تو لوگوں کے اور خود اپنے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح بڑے بڑے امپائر، سلطنتیں ختم ہو گئیں، بادشاہتیں ختم ہو گئیں۔ کتنے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کیا بن گئے۔ بستیاں ویران ہوتے بھی دیکھیں، آباد ہوتے بھی دیکھیں، نہریں بہتی بھی دیکھیں، خشک ہوتی بھی دیکھیں، اونچے اونچے درختوں کو بھی دیکھا، ان کو گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ سیکھا نہیں کچھ، جو سیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھا۔ سیکھنا کیا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ برتنے کے لیے ہے، اس کو استعمال کرو، اس سے دل نہ لگاؤ۔ جس کے اندر دنیا کی محبت آ جائے پھر اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو دنیا کبھی پریشان نہیں کرتی۔ یعلمون، جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ ظاہر کو۔ علم کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ یہ لوگ
اتنا تو جانتے ہیں دنیا کے نقش و نگار کو، مگر یہ علم نہیں رکھتے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ انسان کی طبیعت دیکھیں گے، سردی کے امور گرمی میں تیار کرے، گرمی کے امور سردی میں تیار کرے، لیکن کیا اسے یہ یقین ہے کہ وہ اس تک پہنچے گا؟ ہمیں جس چیز کا یقین نہیں ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، جس کا یقین ہے اس کی کوئی تیاری نہیں، تو کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ جو اصلی مقصد اور اعلیٰ غرض ہے اس سے غافل ہے، ان کے دل میں اس کے لیے کوئی کھٹک نہیں ہے، اور دنیا سے ایسی باتیں حاصل نہیں کرتے جو ان کو حقیقت تک پہنچائے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی سمجھنے کے لیے کہ بچے ساحل کے کنارے، سمندر کے کنارے ریت سے محل بناتے ہیں تو سمجھدار ہنستے ہیں، ابھی پانی کی ایک موج آئے گی بہا کے لے جائے گی۔ بچوں کو ٹوکیں تو ان کو وہ ٹوکنا اچھا نہیں لگتا، ان کے لیے وہی محل سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سمجھدار جو لوگ ہیں وہ ہنستے ہیں اس پر کہ ان کو معلوم نہیں ہے، یہ اصل جو محل ہیں ان کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کے محلات میں گم ہیں، آخرت کی سمجھ والے ان پر ہنستے ہیں کہ ان کو اصلی محلات کا علم نہیں ہے، یہ دنیا کے محل کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ ہم کا لفظ اس آیت میں ہے، یہ دوسرا ہم پہلے ہم کی تاکید کے لیے ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ آخرت سے غفلت کے ایسے رسیا ہیں یا ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اس میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہیں کوئی اور ہوش نہیں ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے۔ جسم جانور کے پاس بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، مگر اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اگر عقل سے کام نہ لیا تو بتائیے پھر جانوروں جیسا حال ہوا یا نہیں ہوا؟ حیوانی زندگی جو دل میں آئے، جو جی میں آئے بس وہ کر لیا، یہ تو حیوانوں کا کام ہے۔ عقل والے، ایمان والے جو زندگی گزارتے ہیں وہ سمجھنا چاہیے اس کو۔ غافلوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک ایمان والا یقین رکھتا ہے کہ قیامت آنی ہے، میں نے وہاں جواب دہ ہونا ہے، وہاں میرے عملوں کی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، اس یقین کے باوجود کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جو آخرت سے غافل ہوگا وہ اللہ تعالی سے اور زیادہ غافل ہوگا، اور جو اللہ سے غافل ہے
وہ اس کے بندوں کی صف میں کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں دنیا کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ بوڑھی عورت کی شکل ہوگی دنیا کی، بہت سج دھج کے آئے گی اور کہے گی آج مجھے کم تر سے کم تر بندہ عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا میں تجھے خسیس تر بندہ بھی نہیں دوں گا۔ پھر اسے فرمائے گا مٹی ہو جا، وہ وہیں پر ایسی مٹی ہو جائے گی جیسے اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ اس دنیا پہ ہم مرتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہماری لڑائیاں ہیں۔ آپ قبرستان جائیں میت کے ساتھ تو میت کو قبر میں لٹا کر اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں سیکھتے مٹی ڈالتے ہوئے کہ میں دنیا میں ہی کتنی باتوں پر مٹی ڈال دوں؟ کیوں جھگڑوں میں اپنا وقت گزارتا ہوں؟ بیکار کے جھگڑے، ہاں کوئی کام کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے، بیکار کے جھگڑوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو ہم دنیا کے طالب بن گئے، دنیا کے ہم ایسے یعنی چاہنے والے ہو گئے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو جو حساب کے لیے کھڑا ہوگا حساب دے پائے گا۔ کتنی نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں، کس طرح کی ہیں، حساب دے پائیں گے؟ کتنی نافرمانی کی ہے، حساب دے پائیں گے؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ اتنی جگہ کہ ہم سر ڈھانپ سکیں، اتنا کپڑا کہ بدن ڈھانپ سکیں، پانی اور روٹی کے چند ٹکڑے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے اپنی خواہشات کا سلسلہ اتنا بڑھا لیا ہے کہ ہم لوگ دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے، ہمیں آخرت کی طرف کوئی خیال، کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں عرض کروں، انسان کو غور و فکر کے لیے کہا گیا، دنیا دیکھو، پہچانو، غور کرو۔